بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے جس کو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس بھی کہا جاتا ہے، اس کا فیصلہ ایک مرتبہ پھر مؤخر ہو گیا ہے. تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے اس کے فیصلے سے متعلق، لیکن فیصلہ نہیں آ پا رہا. 3 مرتبہ فیصلہ مؤخر ہوا ہے اور اب 17 جنوری 2025 اس فیصلے کی تاریخ دی گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ 17 جنوری کو بھی یہ فیصلہ آتا ہے یا ایک مرتبہ پھر مؤخر ہوتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنی مرتبہ اس فیصلے کی تاریخ کو مؤخر کیا گیا ہے، اس کے بعد بڑی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، بڑی باتیں ہو رہی ہیں فیصلے سے متعلق. اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان سے، پھر ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ان اسپیکولیشنز میں کتنی حقیقت ہے، اس کو ہم پروگرام میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. پھر تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ پارٹی کے معاملات کو ٹھیک طریقے سے نہیں چلا پا رہی، پارٹی کے اندر شدید اختلافات دکھائی دے رہے ہیں. تو ایسے میں جو پرانے لوگ ہیں تحریک انصاف کے، کیا کوئی چانس ایسا بنتا دکھائی دے رہا ہے جس میں ان کی واپسی ہو تحریک انصاف کے اندر، وہ پارٹی کے معاملات کو جو ہے وہ دوبارہ چلانا شروع کریں؟ اس کو بھی ہم پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے. پھر حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات کا تیسرا دور ہے وہ 16 جنوری کو ہونے جا رہا ہے، یعنی اس فیصلے سے ایک دن پہلے جو اب اگلی تاریخ دی گئی ہے اس فیصلے کی. تو اس کے اندر جو تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے کہ جی 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر اگر جوڈیشل کمیشن کے قیام کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہوتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز یہ مذاکرات ٹاٹا بائے بائے، آگے کوئی دور نہیں ہوگا، کوئی سٹنگ نہیں ہوگی. تو 16 جنوری جو ہے یہ مذاکرات کے حوالے سے آخری تاریخ ہوگی یا مستقبل میں ان کے کنٹینیو کرنے کے بھی چانسز ہیں. اس کو بھی پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور ان تمام معاملات پر پروگرام کے حصے میں ڈسکشن کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر عمران اسماعیل صاحب، سابق گورنر سندھ ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. عمران بھائی، سب سے پہلے تو مطلب سینئر سیاستدان اور سابق گورنر سندھ ہی یا سٹل تحریک انصاف کا ایک ہمدرد عمران اسماعیل ہے ابھی؟ نہیں، تحریک انصاف کی ہمدردی تو ہمیشہ دل میں ہے رہے گی، وہ تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن ساری زندگی سیاست کی اور تحریک انصاف کی پلیٹ فارم سے کی، تو ظاہر ہے کہ دل بھی ہمارا ادھر ہی ہے. آگے بھی مستقبل میں بھی تحریک انصاف کے ساتھ دوبارہ کوئی ہاتھ ملانے کا، کوئی ایسوسیشن کے کوئی چانسز ہیں، کوئی امکانات ہیں؟ لیکن یہ تو آنے والے وقت پہ منحصر ہے کہ عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہم تو اپنے آپ کو آج بھی حصہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کا، اور تحریک انصاف سمجھے یا نہ سمجھے، ہماری ساری زندگی وہاں گزری ہے. ہم تحریک انصاف بنانے والوں میں سے ہیں اور مجبوری کے تحت ہمیں پارٹی چھوڑنی پڑی. تو لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو چیزیں اگر غلط ہوتی ہیں تو اس کے اوپر افسوس بھی ہوتا ہے، دل بھی دکھتا ہے، اور پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ایک پودا جو ہم نے لگایا تھا اپنے ہاتھوں سے اور اس کو سینچا تھا، وہ آج جو ہے وہ ایک ایسی قیادت کے ہاتھ میں ہے جس کو نہ سیاسی سوجھ بوجھ ہے، نہ وہ کچھ کر پا رہے ہیں آگے. آپ کیا سمجھتے ہیں پھر ایک ایسی قیادت جو پولیٹیکل معاملات کی جس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، جس کو تحریک انصاف کی ہسٹری کا نہیں پتہ، جو پرانے لوگ نہیں ہیں، جنہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ پارٹی کس طریقے سے پھلی پھولی ہے، کس طرح ایک چھوٹی سی پارٹی تھی جس کو پھر اقتدار ملا، وہ اقتدار کس طرح کا تھا، اس میں کیا چیلنجز تھے، آج کیوں خان صاحب نے اس طرح کی قیادت کے حوالے تحریک انصاف کر دیے؟ لیکن اس وقت خان صاحب کی مجبوری ہے اس قیادت کے ساتھ چلنا، بیکاز ان کے پاس چوائسز بہت کم ہیں. جو ان کی پارٹی کے ریئل لیڈرز تھے، شاہ محمود قریشی ہوئے، محمد سرفراز چیمہ ہیں، چودھری اعجاز ہیں، یاسمین راشد ہیں، وہ سب جیل میں ہیں اور ایک لمبی جیل کاٹی ہے انہوں نے پارٹی کے لیے. لیکن جو لیڈرشپ باہر ہے، جو ایک آٹو موڈ پہ لیڈر بن گئے ہیں، جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو لے کر آگے جا سکیں، وہ اپنے تئیں کوشش تو کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کی لمیٹڈ اپروچ ہے، ان کو پولیٹیکل اپروچ ان کی ہے نہیں. اور جو اس وقت جو معاملات ہیں وہ ایک عام سیاسی جماعت کے معاملات نہیں ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ ایک مخصوص یا ایک خصوصی پوزیشن میں ہے تحریک انصاف اس وقت، اور اس کو ایک بہت ہی پولیٹیکل طریقے سے، بہت ہی مدبرانہ طریقے سے آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، جو اس قیادت میں مجھے اہلیت نظر نہیں آتی. اس میں یہ قیادت مجھے کمپرومائز بھی نظر آتی ہے، اور اس قیادت میں شارٹیج آف پولیٹیکل وزڈم بھی دیکھنے کو ملتی ہے. نہیں تو پھر جو آپ جیسے لوگ ہیں جن کو چلیں
ہم کہہ لیں کہ فرینڈز آف پی ٹی آئی ہیں، وہ لوگ کیوں پھر فرنٹ فٹ پہ نہیں آتے؟ آپ لوگ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ موجودہ قیادت یہ سنسیئر بھی نہیں ہے، یہ کمپرومائزڈ ہے، پھر اس کو جو ہے وہ چیلنجز کے ساتھ یہ نبرد آزما بھی نہیں ہو پا رہے، تو آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ کیوں آپ لوگ فرنٹ فٹ پہ نہیں آ رہے؟ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں فواد چودھری صاحب چلیں کم از کم انہوں نے پوزیشن لینا شروع کر دی ہے، آپ کی طرف سے خاموشی ہے، علی زیدی صاحب ان کی طرف سے خاموشی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں ایک بڑا کلوز وقت گزارا ہے تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے ساتھ بالخصوص. نہیں، فواد چودھری ہائی لائٹ اس لیے ہو گئے کہ وہ ان کی خان صاحب سے متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ابھی آگے بھی ہونی ہے. وہ ایک ہی کیس میں ہے، خان صاحب کے ساتھ وہ ملاقات ان کی ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کی ملاقات نہیں ہو پاتی کسی صورت. اگر ملاقات ہو تو ہم خان صاحب سے کلیئر ایک انسٹرکشن لے سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو، لیکن بہرحال اس تو فیصلہ خان صاحب نہیں کرنا ہے. نہیں تو آپ نے کوشش بھی نہیں کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی؟ نہیں، میں نے کوئی سچی بات ہے سچ کوشش بھی نہیں کی. پیغام میں نے ایک آدھ بار بھجوایا تھا جس کا کوئی خاطر خواہ جواب ایسا نہیں آیا ہمیں کہ وہاں سے ملاقات کے لیے کوئی ٹائم دیا جائے یا کوئی چیز ہو. اس وقت جو قیادت موجود ہے نا جی، وہ بھی خان صاحب کو اسی اس میں ڈالے ہوئے ہیں کہ جو لوگ چھوڑ گئے ہیں پارٹی کو، چاہے وہ مجبوراً چھوڑ کے گئے، مجھے تو کوئی ایک بھی نہیں ملا جس نے خوشی سے چھوڑی ہو. وہ بار ان کو واپس نہیں لینا جی، ان کی بڑی مخالفت ہے، وہ بڑا خرابی ہو جائے گی اور ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. یہ تو جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی اور وہ ہماری سائڈ کی سٹوری سنیں گے تو پھر ان کا فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے آیا کہ ہم لوگوں کو واپس لینا ہے کہ نہیں لینا ہے. یہ ٹوٹلی منحصر ہے خان صاحب کے اوپر. چلیں یہ تو ملاقات کی کوشش ہوگی نا، آپ نے کہا پیغام بھجوایا، اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا، لیکن ادروائز تحریک انصاف میں ساماؤ واپسی ان اے سینس کہ کوئی پرائم رول یا کم از کم چلیں تحریک انصاف کہہ کہ ٹھیک ہے ہی از اے اسپوکس پرسن آف پارٹی، اس حوالے سے بھی آپ کے چلیں کراچی سے فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں، ہی از ایڈیشنل جنرل سیکریٹری آف پارٹی، وہ بھی خان صاحب سے ملتے رہتے ہیں، تو ان کے تھرو بھی کیوں آپ نے کوشش نہیں کیا کسی اور دوست کے تھرو کہ کم از کم اس حوالے سے خان صاحب کوئی کلیئرٹی دے دیں کہ چلیں ابھی نہیں جب میں آؤں گا تب، یا ابھی سے ہی یہ لوگ جو ہیں کم از کم پارٹی کے سے متعلق بات چیت کریں آپ؟ نہیں، یہ تو خان صاحب نے بڑا کلیئرلی فواد چودھری کی بات ہوئی ہے خان صاحب سے، اور انہی کے تھرو ہماری جو بھی چھوٹی موٹی سلام دعا ہو جاتی ہے. ان کے تھرو بھی انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ ابھی صبر کریں، جب میں آؤں گا تب میں مل کے اور پھر فیصلہ کروں گا ان لوگوں کا. تو پھر وہ اب صبر کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں. اگر ہم لوگ بیچ میں کودیں گے تو جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی گدڑگوں ہو جائیں گے اور پارٹی میں ڈویژن نظر آئے گا. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ وہ جو لوگ چلا رہے ہیں جن کے اوپر خان صاحب کو ٹرسٹ ہے انہیں پورا موقع دیا جائے and let them run the show. اچھا، اور میں پھر دوسرے معاملات کی طرف چلتا ہوں. اس سے ریلیٹڈ میرا آخری سوال یہ کہ خان صاحب کو احساس ہے کہ آپ لوگوں نے کس پریشر کے اندر پارٹی کو چھوڑا ہے اور کیا کیا معاملات رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگوں نے وہ فیصلے لیے؟ میرا خیال ہے خان صاحب کو احساس ہے، یا نہیں ہے تو جب ملاقات ہوگی تب ان کو بتا دیں گے ساری چیز کھل کے. تو لیکن ہم سارے دیکھ رہے تھے اس طرف کہ فواد چودھری کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں خان صاحب سے، اس میں سے جو خان صاحب کا جو ایٹ لیسٹ جو ہمیں فواد صاحب کا میسج فواد چودھری کے تھرو ملتا ہے وہ کافی حوصلہ افزا ہے کہ وہ ہی ہیز ناٹ گیون اپ ٹوٹلی. انہوں نے کہا کہ میں کیس ٹو کیس آ کے دیکھوں گا اور اس پہ ہم فیصلہ کریں گے. این بلاک فیصلہ نہیں ہے کہ جو چھوڑ گئے سب آ جائیں، لیکن میں کیس ٹو کیس چیزوں کو دیکھوں گا. تو ممکن ہے وہ جس کو لینا چاہیں گے اس کو لیں گے، نہیں لینا چاہیں گے اس کو نہیں لیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ عمران بھائی، ابھی جو بہت زیادہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے فی الوقت، ایک تو مذاکرات ہیں جو حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ہو رہے ہیں، دوسرا یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کا فیصلہ جس کے اوپر بار بار تاریخ دی جا رہی ہے، بار بار فیصلے کو مؤخر کیا جا رہا ہے. دونوں طرف سے مختلف سٹوریز ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس تحریک انصاف کی طرف سے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جان کے فیصلے کو جو ہے اس پہ تاخیر کی جا رہی ہے، اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں ہے. دونوں کہہ رہے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ایک طرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں عمران خان تو بینیفیشری نہیں ہے، عمران خان کو تو کوئی اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس وجہ سے اس میں تو اس کو سزا ہو ہی نہیں سکتی، اگر اس کورٹ میں سزا ہوتی ہے تو یہ ہائی کورٹ میں سٹینڈ نہیں کرے گا. دوسری طرف یہ بات ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کیونکہ غبن ہوا ہے 190 ملین پاؤنڈز پاکستانی عوام کے تھے جن کو اور طریقے سے ایڈجسٹ کر کے دیگر بھی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہیں خان صاحب اور ان کی فیملی کی جانب سے. تو اس لیے ان کو سزا تو حتمی طور پہ ہونی ہے اور یقینی طور پہ ہوئے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک تو تاخیر کی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے،
ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، پھر ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور کیا آپ کو اس کا فیصلہ کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے، مجھے نمبر ون تو یہ بات طے ہے کہ مذاکرات کا جو ڈیلے یا اس میں رنخا جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہے. یہ دو بڑوں کی لڑائی میں یہ لوگ گورنمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے اور وہاں مزے لوٹ رہے ہیں، اور ان کو اس چیز کا بڑی اچھی طرح احساس ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کی کوئی جگہ رہتی نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں یا حکومت اقتدار میں. تو اس لیے یہ اس مذاکرات کی کامیابی اس حکومت کا اختتام ثابت ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ لت و لال جو ہے یہ تو حکومت کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے ہرگز نہیں ہوگا. اگر تحریک انصاف اس میں لت و لال کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی کوئی بے وقوفانہ ان کا یہ عمل ہوگا اگر وہ یہ کام کرتے ہیں. تحریک انصاف کو اس وقت ضرورت ہے کوئی ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی جس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. اکیلے سیاست وہ کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے اداروں سے ٹکر لی، پھر انہوں نے حکومت سے ٹکر لی، پھر انہوں نے اب کوئی بچا نہیں تو اپوزیشن میں بھی جو لوگ جماعتیں ہیں ان کو بھی ٹکرانا چاہتے ہیں. تو اکیلے چلنے والی جو تحریک انصاف کی یہ حکمت عملی ہے یہ مناسب نہیں ہے. ان کو اس وقت ضرورت ہے لوگوں کی ڈفرینٹ پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک جامع منصوبہ بندی اسٹریٹجی بنانے کی جو نظر نہیں آ رہی. نہیں تو یہ اب فیصلہ ہوتا ہے یہ تو عدالت کے اوپر منحصر ہے کہ عدالت کیا ان کے پاس شواہد ہیں، کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فیصلہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں سٹینڈ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. یہ تو اس فیصلے اور اس کے شواہد کے اوپر منحصر ہے. اس میں قبل از وقت کچھ کہنا مشکل ہے. عمران بھی آپ اس وقت گورنر تھے جس وقت یہ سارا معاملہ کیبنٹ میں آیا، اور جس دن یہ معاملہ آیا اسی دن سے اس کے اوپر بحث بھی ہونا شروع ہو گئی. فیصل وافدہ صاحب ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس وقت ہی کہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. فواد چودھری صاحب انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ فواد چودھری اور شیریں مزاری نے بھی اس کی مخالفت کی، اور ان کے سامنے میں نے بھی خان صاحب سے یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ کل کو آپ کے گلے پڑے گا اور آپ کو جیل ہو سکتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی ہیں چیزیں، ایسی گراؤنڈز ہیں اس سارے معاملے کے پیچھے جن کی بنیاد پہ خان صاحب کو سزا ہونا جو ہے وہ ایز پر لا جو ہے وہ ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے، ایک فیصلہ لیا گیا 190 ملین پاؤنڈ کو ایڈجسٹ کرنے کا ملک ریاض کے اکاؤنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ تک پہنچانے کا. اس میں تو عمران خان کے ہاتھ میں کوئی ایک پیسہ کو ٹچ نہیں کیا، کوئی پیسہ نہیں آیا. اگر یہ فیصلہ غلط لگتا ہے حکومت وقت کو تو ایک سمپل سا کابینہ سے ڈیسیجن لیں اور اس کابینہ کے ڈیسیجن کو ریورس کر دیں اور پیسہ اسٹیٹ بینک میں چلا جائے گا. بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ حکومت جو ہے اس کو وہ چاہ رہی ہے کہ جی اس کے اندر سے اور مزید کچھ نکالیں، یا اگر ان کے پاس کوئی ایسے شواہد ہیں جس میں عمران خان کو پیسہ ملے ہیں. تو کرپشن تو کسی صورت پہ کہیں پہ بھی برداشت نہیں ہوتی. عمران خان خود کرپشن کے سب سے بڑے جو مخالف ہیں وہ عمران خان ہیں. تو جتنا عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ کرپٹ آدمی نہیں ہے. لیکن اگر تو عدالت کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں موجود تو وہ ضرور سامنے آنی چاہیے اور اس میں پتہ لگنا چاہیے. جتنا آرام سے آپ نے کہا کہ حکومت کو یہ غلط لگ رہا ہے تو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کیبنٹ ڈیسیجن لے اور اس کو ریورس کر دے. مطلب اتنا ہی آسان ہے یہ؟ ایک طرف سپریم کورٹ ملک ریاض صاحب کو سزا سنا رہی ہے کراچی والے معاملے کے اندر. سزا جزا چھوٹا سا وہ پیسہ، اگر پیسہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ غلط جگہ چلا گیا ہے، وہ بھی پاکستان کا ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. پیسے وہاں پر موجود ہیں، اس کا انٹرسٹ بھی آ رہا ہے مسلسل. نہیں، سوال صرف عمران بھی غلط ڈیسیجن ریورس کر کے سپریم کورٹ سے وہ پیسہ اسٹیٹ بینک کو ٹرانسفر ہو جائے گا. سوال صرف غلط جگہ جانے کا یا صحیح جگہ جانے کا نہیں ہے نا. سوال تو یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کو 460 ارب جو ہے اس کا جرمانہ ہوتا ہے. پھر یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈز ہیں جس وقت آئے تھے اس وقت کا ریٹ تو خیر مجھے نہیں پتا، لیکن آج ابھی میں پروگرام سے پہلے کیلکولیٹ کر رہا تھا، یہ تقریباً 64 ارب اور 44 کروڑ تقریباً 64.5 ارب آج کی ریٹ میں بنتے ہیں. تو اس فائن کے اندر اس کو ایڈجسٹ کروانا، اور مطلب یہ تو الگ ایک اماؤنٹ تھی جو پاکستانیز کو ملنی چاہیے تھی. تو اتنی آرام سے تو نہیں ہو جائے گا کہ اس کو جو ہے وہاں پہ ایڈجسٹ کو بیک اینڈ پہ کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی. چلیں عمران خان صاحب یہ نہ کرتے، یہ نون لیگ کرتی تو آپ لوگ اتنے آرام سے کہتے کہ ٹھیک ہے اس کو ریورس کر دیں تو بس. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کیس کو بند کر دینا چاہیے اور پیسہ ادھر ٹرانسفر کر دیں اسٹیٹ بینک کو. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا. میں تو اسٹیپ 1 کہہ رہا ہوں کہ اسٹیپ 1 یہ اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ اپنی جگہ موجود ہے اور اس کا ڈیسیجن ریورس کر کے اسٹیٹ بینک کو دے دیا جائے تاکہ ایک چیپٹر تو کلوز ہو. اب یہ کیوں ہوا تھا، صحیح ہوا تھا کہ غلط ہوا تھا،
اس کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، میں اور آپ تو یہاں پر بیٹھ کے نہیں کر پائیں گے. بالکل تو لہٰذا وہ عدالتیں اپنا فیصلہ دے دیں، آیا کہ اس میں وہ عمران خان کو ملوث پاتے ہیں نہیں پاتے ہیں. خان صاحب میرا خیال ہے کہ فیس کرنے کے لیے تیار ہیں اس فیصلے کو. جی. عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک سے واپس آتے ہیں تو عمران صاحب سے کچھ اور دلچسپ باتیں کرتے ہیں کہ نہ جائے گا. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہ بتائیے گا عمران بھائی کہ اس وقت جو موجودہ حالات میں آپ نے جو پہلے بات کی مذاکرات کی، حکومتی انٹینشنز آپ کو کیا دکھائی دے رہی ہیں مذاکرات کو لے کر؟ حکومتی انٹینشنز تو نہیں ہے مذاکرات کی، وہ تو میرا خیال ہے کسی ڈنڈے کے زور پہ مذاکرات کر رہے ہیں. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے مذاکرات کرنے کی. وہ کیسے مذاکرات کر کے کوئی ریلیف دلا سکتے ہیں جبکہ وہ خود وہ بینیفیکٹر ہیں اس کے ان ساری چیزوں کے. وہ تو فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے نا، ان کے پیر تو ہے نہیں کہ الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ پبلک میں جانے کے قابل نہیں ہے. تو وہ تو بیچارے بالکل مایوس ہیں اس کام سے. تو اگر یہ جس مذاکرات ڈنڈے کے کامیاب زور ہوتے کی ہیں تو حکومت کی چھٹی ہوتی ہے. تو یہ تو مذاکرات خود فریق جو ہے بیٹھ کے جو فارغ ہونے والا ہے اس نے تو مذاکرات نہیں کامیاب ہونے دینے. نہیں تو جس آپ بات کر رہے ہیں ڈنڈے کے زور کی، وہ ڈنڈا کس کا ہے؟ عوام کا پریشر ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے، کس کا ڈنڈا ہے وہ؟ دونوں ہوں گے. اچھا وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے تو وہ چل نہیں سکتے. عوام کا پریشر بھی ہے، تو لہٰذا وہ ہو سکتا ہے کہ آئی واش کے لیے مذاکرات کر رہے ہوں. لیکن مجھے اس مذاکرات میں سے کچھ نکلتا نظر نہیں آتا. امید ہے کہ تحریک انصاف تھوڑا سا تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرے گی، کیونکہ اس میں بار بار رنخا پڑے گا حکومت کی طرف سے. وہ بار بار اس کو ڈیلے اور مؤخر کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کو تحریک انصاف کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے اس پہ منحصر ہے. لیکن بڑے عرصے کے بعد تحریک انصاف مذاکرات پہ راضی ہوئی. حکومت کے ساتھ پہلے وہ تیار نہیں تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کرنا چاہتے تھے. اسٹیبلشمنٹ نے ان کی اس پیشکش کو بارہا انہوں نے ریفیوز کیا کہ جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے کسی سیاسی جماعت سے. اور ان کو کرنے بھی نہیں چاہیے سیاسی جماعت سے مذاکرات. وہ ایک عسکری طاقت ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کے اور کام ہے ان کے سیاسی جماعتوں سے بیٹھ کے مذاکرات کرنے کا کوئی سینس ایز سچ تو بنتا نہیں ہے. نہیں تو آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حکومت مذاکرات نہیں کر سکتی. ابھی ریسنٹلی جو کچھ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے، ان کے بعد کیوں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پریشرائز کرے گی گورنمنٹ کو کہ وہ بیٹھے تحریک انصاف کے ساتھ، اگر تحریک انصاف رضامند ہوئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے میں، مذاکرات کرنے میں؟ دیکھیں، میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، جو یعنی وہ تو بہت ہی ڈسٹرب صورتحال ہے پاکستان کی سیاسی، اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کو بڑے کلوزلی آبزرو کیا جا رہا ہے. اور حکومت کو بات کرنے میں ان کو انٹرنیشنل میڈیا کو اور دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ہے کہ جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ہم سیاسی قوت ہیں، ہم سیاسی جماعتوں سے بات کر رہے ہیں. وہ دکھانے کے لیے شاید ان کو فیس سیونگ وہاں سے مل جائے. لیکن اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، یہ بڑا ہی مشکل اور نافل ٹاسک ہے جو تحریک انصاف کو اس میں سے نتیجہ نکالنا ہے ہر صورت. اب وہ کیسے کرتے ہیں، اس کو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ تو وقت بتائے گا. فی الحال تو مجھے اب تک کی جو معاملات پیش رفت ہوئی ہے اس میں مجھے کوئی سیریسنس گورنمنٹ کی طرف سے نظر نہیں آ رہی. اور تحریک انصاف والے جو ہیں انہوں نے بھی اب تک کوئی جامع ایجنڈا اس طرح کا پیش نہیں کیا جس کے اوپر کوئی ڈسکشن شروع ہو سکے. ابھی تو صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ خان صاحب سے ملنے دیں گے کہ نہیں ملنے دیں گے. اب یہاں تک یہ آگے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے وہ مذاکراتی کمیٹی کے آگے رکھتے ہیں، اور وہ پھر سوچتے ہیں اور 10 دن لگاتے ہیں، 15 دن لگاتے ہیں. اس کے بعد ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ملاقات ان کی کرائی جاتی ہے. تو یہ تو اس کو اپنی ون تصور کرتے ہیں تحریک انصاف، جو کہ ان کا حق ہے. نہیں تو ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو اگلا دور ہے مذاکرات کا جو 16 جنوری کو ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر، تو تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اگلی سیٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر ہم نہیں بیٹھیں گے اگلے کسی دور مذاکرات کے دور کے لیے حکومت کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوگا یا پھر بھی مذاکرات جو ہے ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے فار اینی ریزن؟ دیکھیں، اگر میرے حساب میں ہو اور میرے اختیار میں ہوتا تو میں تو مذاکرات ہر صورت میں کنٹینیو کرتا.
مجھے یہ شرط اس وقت ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں جوڈیشل کمیشن بنے گا تو مذاکرات آگے چلیں گے ورنہ مذاکرات بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جوڈیشل کمیشن 16 تاریخ کو بنتا مجھے تو نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف ول بریک دا ٹاکس. اگر تحریک انصاف اس مذاکرات کو توڑتی ہے اور پیچھے ہٹتی ہے اس میں سے، تو پھر تحریک انصاف کے پاس دوسرا راستہ کیا رہ جاتا ہے؟ وہ اسٹریٹ پاور کو آزما چکے ہیں، وہ سارا پریشر نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ پریشر بڑھا چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں ساری چیزوں کو. ان کے پاس ایک راستہ مذاکرات کا موجود ہے اور اس کو تحریک انصاف کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اس راستے کے اوپر، کیونکہ ٹاکس بریک کرنے کا تحریک انصاف کو مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. ممکن ہے ان کی اپنی اسٹریٹجی میں کوئی چیز ہو، میں ان سے دور ہوں، میں جانتا نہیں ہوں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اس میں. اچھا عمران بھی، آپ نے چونکہ ایک بڑا کلوز وقت گزارا ہے خان صاحب کے ساتھ، تو تحریک انصاف کی جو کور ٹیم ہے آپ اس کا حصہ رہے ہیں. اگر حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے ہم ان دونوں واقعات کے اوپر یا کسی ایک چیز کے اوپر 9 مئی کے اوپر ہم جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حکومت شرط رکھ دیتی ہے کہ اس سے پہلے پھر جو تحریک انصاف کے دھرنے تھے 2014 کے، ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنے گا، اس کے بعد پھر 2018 کے الیکشنز کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنے گا، اس کے بعد پھر اسی طرح مرحلہ وار جوڈیشل کمیشنز بنیں گے، اور جب باری آئے گی پھر ہم اس کا بھی جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کمفرٹیبلی جو ہے وہ تیار ہوگی اس چیز کے اوپر کہ ٹھیک ہے آپ کو 2014 کے دھرنوں پہ بنانا ہے تو بنائیں جوڈیشل کمیشن، 2018 کے الیکشنز پہ بنانا ہے بنائیں جوڈیشل کمیشن؟ کوئی اس وقت معاملات نہیں تھے تحریک انصاف کے کسی کے ساتھ؟ تحریک انصاف کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور نہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہٹیں گے پیچھے کہ 2014 کے دھرنے میں کیا ہوا تھا اس میں مجھے نہیں پتا، اور 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنائے، ضرور بنائے. وہ تحریک انصاف والے کہیں گے جی آپ ذوالفقار علی بھٹو کے الیکشن سے جوڈیشل کمیشن بنا لیں تو ہم تو کمیشن ہی کھیلتے رہیں گے. تو اس وقت جو ہے تحریک انصاف جو ہے وہ اگریو پارٹی ہے، وہ دوسری طرف ہے، اور ٹیبل کے اس طرف حکومتی ارکان بیٹھے ہیں جو کہ جن کو اگریسو پارٹی سمجھا جاتا ہے. تو اگر یہ کسی صورت بھی اس کے اندر کوئی پرابلم ڈالتے ہیں، یہ کوئی ایشو آتا ہے، یہ ٹاکس بریک ہوتی ہیں کہ جی ہم وہاں سے کمیشن نہیں بنائیں گے یہاں سے کمیشن بنائیں گے، تو میں اگین آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نقصان تحریک انصاف کا ہے، حکومت کا نہیں. ٹھیک ہے، آخر میں یہ بتائیے گا عمران بھائی، فیصل وافدہ صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی وہ خان صاحب کو بہت نقصان پہنچا رہی ہیں، اور وہ تو خیر اور بھی ایکسٹریم باتیں کر رہے ہیں، ان کے دونوں کے جو آپسی تعلقات ہیں، جو ان کا ریلیشن ہے اس سے متعلق بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بشرا بی بی کی وجہ سے خان صاحب نے پولیٹیکلی خود کو نقصان پہنچایا، اور موجودہ سینیریو میں بھی جو بشرا بی بی کا رول ہے وہ مشکوک ہے؟ دیکھیے، خان صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی کے قابو میں آ جائیں گے تو جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ مشکل کام. خان صاحب مشاورت ضرور کرتے رہے بشرا بی بی سے، اور ان کو ظاہر ہے اپنا مرشد ان کو مانتے تھے، انہوں نے کہا بھی یہ انہی کی زبانی بتا رہا ہوں، تو وہ ان کی ایک عزت و قدر بھی ان کی کرتے ہیں. اور سارا الزام جو ہے وہ کسی ایک کے سر ڈال دینا کہ جی ان کی وجہ سے فیلئر ہوا یا ان کی وجہ سے، فیلئر کے ذمہ دار ہم سب تھے. تحریک انصاف میں جو ذمہ داران تھے، جو عمران خان سے لے کے اور ان کی جو کور ٹیم تھی، وہ سارے ذمہ دار تھے. ہر فیصلوں کے باقاعدہ بڑی لمبی بحث کے بعد فیصلے ہوا کرتے تھے. وہ سب لوگ ذمہ دار ہیں تحریک انصاف کے، چاہے وہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، وہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ عمران بھائی، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، سیاستدان اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو انہی معاملات کے اوپر مزید ڈسکشن کریں گے. کہنا چاہیے گا اسٹے ود اس. جی، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی مجھے جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے، ممتاز ماہر قانون نے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا، یہ جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ہے، اس سے متعلق بار بار تاریخیں دی جا رہی ہیں، فیصلہ مؤخر ہو رہا ہے. کل جب فیصلہ مؤخر ہوا تو جو ریزن سامنے آئی ہے رپورٹڈلی وہ یہ ہے کہ نہ عمران خان صاحب وہاں پر موجود تھے، نہ ان کے وکلاء وہاں پر موجود تھے، نہ بشرا بی بی وہاں پر موجود تھیں. سر یہ مینڈیٹری ہوتا ہے کہ ملزم ڈیسیجن سناتے وقت
وہاں پر موجود ہوں موقع پر؟ جی دیکھیے، یہ کرمنل پروسیڈنگز جو ہوتی ہیں فوجداری مقدمے، اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ چارج فریم ہوتا ہے، یعنی جب اس پہ عائد کی جاتی ہے، جرم عائد کیا جاتا ہے، جب جی چارج کیا جاتا ہے اس وقت بھی ملزم کا ہونا لازمی ہوتا ہے. جی اور اسی طرح جب اس کی سزا پروناؤنس ہوتی ہے، ججمنٹ پروناؤنس کرنی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی ملزم کا ہونا لازمی ہوتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے کورٹ کا. اور اگر نہیں ہوتا تو عام طور سے ججز اناؤنس نہیں کرتے. اگر یہ چیز 2-3 دفعہ ہو جائے، کسی کی بیماری ہو جائے یا کچھ ہو جائے، تو اس صورت میں شاید کر سکتے ہیں، لیکن عام طور سے نہیں کرتے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب ایک تو جو ملزم آلریڈی جیل میں موجود ہیں، عمران خان صاحب آلریڈی جیل میں موجود ہیں، تو ان کو پروڈیوس کرنا وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مطلب یہ آ رہی تھی وجہ جی کہ خان صاحب کو 2 مرتبہ پیغام گیا، وہ نہیں آئے، وہ ویلنگلی کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے نہیں جانا، یا جو بندہ آلریڈی جیل میں ہے اس کو تو لے کے آنا ہے، جیل انتظامیہ نے ہر صورت پیش کرنا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ وہ جب جیل میں ہے تو وہ تو ذمہ داری جیل کے سٹاف کی ہے کہ ان کو لے کے آئے. جی لیکن میرے خیال میں نے دیکھا تھا ٹی وی پہ اوپر، اس میں یہ تھا کہ شاید انہوں نے کہا تھا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب تک کہ میرے دوسرے لوگ نہیں آئیں گے، میرے وکلا نہیں آئیں گے، تب تک میں نہیں آؤں گا. جی اب وہ چونکہ ان کی اور پوزیشن ہے، عام طور سے جو کرمنل ہوتے ہیں ان کی طرح کی پوزیشن تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے میرے خیال میں شاید جیل کے جو سٹاف تھا وہ تھوڑا سا دب گیا تھا اور نہیں لے کے آیا تھا. لیکن بصورت ذمہ داری ان کی ہوتی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ نے یقینی طور پر اس کیس کی پروسیڈنگز کو بھی، جو رپورٹ ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی. آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے جو سارے معاملات ہوئے ساری کیس کے اندر، خان صاحب کو سزا ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیے، یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ کیا چانسز ہیں ان کے، لیکن بصورت جو کیس ہے اس کی جو نوعیت ہے وہ تو بڑی سمپل ہے کہ ایک پیسے بھیجے گئے تھے پاکستان گورنمنٹ کو، اور وہ پیسے جو ہیں وہ دے دیے گئے اس شخص کو، ملک ریاض صاحب کو دے دیے گئے، اور اس کے بعد پھر کوئی پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی جو کہ القادر ٹرسٹ کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی. اب اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ جو ٹرسٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے پراپرٹی، وہ کس طریقے سے ہوئی ہے. اگر وہ قانونی طور پر ٹرسٹ فارم ہوا تھا اور ٹرسٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو گئے تو پھر تو ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا. لیکن اگر تو وہ نہیں ٹرانسفر ہوتا تو پھر شاید بنتا ہے. لیکن بس وقت اس میں کچھ تھوڑا بہت شبہات ہیں یقیناً، لیکن کیس ہے، بصورت کیس تو بنتا ہے. لیکن سر اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹرسٹ ٹھیک سے نہیں بنا، یا خان صاحب نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اور بینیفٹس لیے ہیں، تو میکسیمم کیا ہے سزا اس طرح کے معاملے کے اندر؟ اب یہ تو مجھے دیکھ کے بتانا پڑے گا کیا سزا ہوگی اس کی، لیکن جو بھی سزا ہوگی وہ کورٹ اناؤنس کرے گی. اب مجھے تو یاد نہیں ہے اس کی ایگزیکٹ کیا شیڈول ہے سزا کا، لیکن بصورت سزا ہو سکتی ہے. لیکن یہ اتنا آسان کیس نہیں ہے کہ اس کو ایک دم سے فیصلہ ہو جائے گا جس طرح سے عام طور سے کرمنل کیسز ہوتے ہیں. اچھا سر، ایک بات یہ بھی ہو رہی، جب پہلی مرتبہ فیصلہ ڈیلے ہوا تو اس کے بعد ایک خبر یہ بھی آئی کہ فیصلہ اس وجہ سے ڈیلے ہوا ہے کہ سخت فیصلہ لکھا جائے، ماضی کے فیصلوں کی طرح کوئی ایسا کمزور فیصلہ نہ ہو جس کی ہائی کورٹ میں کوئی سٹینڈنگ نہ ہو. اس کیس کے اندر وہ سخت کیا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جو ہائی کورٹ میں سٹینڈ کرے؟ کیونکہ تحریک انصاف تو بار بار یہ بات کر رہی ہے کہ جو بھی معاملہ ہو، یہ کیس جو ہے اتنا کلیئر ہے کہ یہ کسی صورت جو ہے وہ کسی ہائر کورٹ میں سٹینڈ ہی نہیں کر سکتا. دیکھیے، یہ کہنے کی بات ہوتی ہے. ہر ایک آدمی جس کے خلاف کوئی کیس ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ چلیں نیچے والی کورٹس میں ہو جائے گا، لیکن جب اوپر ہم جائیں گے تو ہمارا کیس برخاست ہو جائے گا. یہ تو تقریباً ہر ایک یہی کہتا ہے، اور یہ بھی یہی کہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو جب ججمنٹ لکھیں گے اس ججمنٹ میں انہوں نے کس طرح سے ایویڈنس ریکارڈ کی ہے، اور اس کے بعد کیا کیا ریزننگ دی ہے، اس کے بعد کیا انہوں نے نتیجہ نکالا ہے، تو اس صورت میں پتہ چلے گا کیا ہے کیس. تو یہ تو قبل از وقت ہے کہنا کہ کیا کہ ان کے خلاف کس طریقے کا فیصلہ ہوگا اور کیسے ہوگا. لیکن بصورت کیس ہے، اس میں وہ بن سکتا ہے کیس، لیکن یہ کہنا کہ ضروری ان کو سزا ہو جائے گی یہ میں نہیں کہوں گا. وہ سر کیس کس طرح بن سکتا ہے؟ نہیں، کیس تو ہے ان کے خلاف، ان دا سینس کہ گورنمنٹ
برٹش گورنمنٹ نے پیسے بھیجے تھے پاکستان گورنمنٹ کو یہ ملک ریاض کے جو سلسلے میں، اور وہ پیسے جو ہیں وہ ملک ریاض کو دینے کے بجائے ان کو چاہیے تھا کہ وہ کورٹ میں جمع کرا دیتے یا ٹریجری میں جمع کرا دیتے. وہ انہوں نے نہیں کیا، وہ انہوں نے پیسے ان کو دے دیے اور اس کے عوض کچھ فائدے لیے. اب وہ فائدے لیے کہ نہیں لیے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن بس وقت اس میں کوئی ایسی جگہ ایسی چیزیں ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ پورے طریقے سے صحیح نہیں تھا، لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ بالکل ہی ان کے خلاف جاتا ہے. لیکن سر میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہ کہ این سی اے نے جو پیسے دیے وہ جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آئے، اور یہ پیسے جو ہیں یہ آگے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جانے چاہیے تھے. ایک فیصلہ آیا تھا ملک ریاض صاحب کے خلاف جس میں ان کو 460 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا، اور یہ جو پیسے ہیں جو جس وقت فیصلہ آیا اس وقت تو مجھے نہیں پتا کہ پاؤنڈ کا ریٹ کیا تھا، لیکن ایز آف ناؤ آج کی اگر کیلکولیشن کریں تو تقریباً 65.5 ارب روپیہ یہ پاکستانی بنتا ہے. اس کو اس میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی تھی، جو بہرحال گورنمنٹ یہ کلیم کری ہے کہ غلط پریکٹس تھی، یہ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا تھا، اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کے چکروں میں خان صاحب نے اور جو ہے وہ بینیفٹس لیے، یہ گورنمنٹ کا کلیم ہے. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ جو پیسہ الگ حکومت پاکستان کو آنا چاہیے تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آنا چاہیے تھا، اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کیا گیا. جو فائن کی اماؤنٹ تھی، کیا اس بنیاد کے اوپر خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ تو انہوں نے جو کیبنٹ ہے اس سے سارے معاملات کو اپروو بھی کروایا تھا. دیکھیے وہ بات، دیکھیے اگر کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے تو تھوڑا سا مشکل ہوگا ان کے خلاف فیصلہ دینا، لیکن جو جس طرح سے کیبنٹ کی اپروول لی گئی تھی، جو ہم نے دیکھا ہے ٹی وی کے اوپر اور جس طرح سے بند لفافہ ویڈیوز وغیرہ لوگوں کے ایویڈنس آیا ہے کہ وہ کوئی انہوں نے جس طریقے سے کیبنٹ کی میٹنگ میں فیصلہ ہونا چاہیے ڈسکشن کے بعد ویسے نہیں ہوا تھا. جو کہتے لوگ کہ اس میں بند لفافے میں کہا کہ یہ فیصلہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ان سے اپروول لے لی کیبنٹ سے. تو اس میں بصورت بہت سی خامیاں ہیں جس طریقے سے یہ کیا گیا، لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو بعد میں ٹرسٹ کو دیا گیا وہ پیسہ ان کو دیا گیا اور ٹرسٹ سے ایڈوانٹیج لیا گیا، تو اب اس میں چونکہ ٹرسٹ انوالوڈ ہے، وہ بھی چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، کسی پرسنل ٹرسٹ نہیں ہے، چیریٹیبل ٹرسٹ ہے. تو اس صورت میں میرے خیال میں اتنا سخت قسم کا اس میں فیصلہ نہیں ہو سکتا جتنا کہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے. نہیں تو سر یہ جو کیبنٹ کا اپروول کا پروسیس تھا اس میں مطلب کیبنٹ میں کچھ چھوٹے بچے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے لوگ تھے، تو اگر یہ اس بنیاد پہ بھی ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو کیا جو تمام لوگ اس کیبنٹ میں موجود تھے جنہوں نے اس کے حق میں جو ہے وہ بات کی، جو الٹیمیٹلی پھر اپروو ہوا، ان کو بھی اس میں سزا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، ان کو دیکھیے سزا تو یقیناً ہونی چاہیے، کیونکہ اب جو ایک فیصلہ آیا تھا وہ اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ڈیسیژن ہوتا ہے پرائم منسٹر کا ڈیسیژن نہیں ہوتا، وہ ڈیسیژن اب کیبنٹ کا ڈیسیژن ہوتا ہے، جوائنٹ کیبنٹ کا ڈیسیژن ہوتا ہے. تو یہ اس وجہ سے وہ بھی انوالو ہو سکتے ہیں، جو کیبنٹ کے ممبران جنہوں نے کہ اس کو اوکے کیا تھا وہ بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف بھی بعد میں کارروائی شروع ہو سکتی ہے. اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا، پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کسی پازیٹیو اینڈ پہ جاتے ہیں، گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے جو خان صاحب کے معاملات کورٹس میں ہیں ہم اس میں ہرڈلز بلا وجہ کی ہرڈلز کریٹ نہیں کریں گے، ہم خان صاحب کے اوپر کوئی نیا کیس نہیں بنائیں گے، کتنا عرصہ لگے گا آپ کے نزدیک خان صاحب کو جیل سے باہر آنے میں؟ دیکھیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر جو مین ڈیمانڈ ہے ان لوگوں کی کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکال دیا جائے اور ان کے جو سینئر لیڈران کو جیل سے نکال دیا جائے، لیکن اگر ان کے خلاف کورٹ میں کیسز ہیں تو پھر تو گورنمنٹ ان کو نہیں نکال سکے گی، وہ تو کورٹ ہی نکال سکے گی، وہ گورنمنٹ تو نہیں نکال سکے گی. لیکن بصورت اگر ان میں آپس میں طے ہو جاتا ہے تو یہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ جو ان کا پروسیکیوٹر ہے اس کو انسٹرکشن دے دی جائے کہ آپ اتنی سختی نہ کریں اور ان کے خلاف اتنی تندہی سے ان کے خلاف کام نہ کریں اور ان کو ہاتھ ہلکا رکھیں جسے کہتے ہیں، اور شاید اس کی وجہ سے ان کو ایڈوانٹیج ہو جائے. لیکن بصورت اگر کورٹ پہ کوئی کیس ہے تو اس کا فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یا پھر یہ ہو جائے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ان کو معافی دے دیں، پارڈن کر دیں، یہ بھی پاسبل ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ تو دیکھنے کی بات ہے کہ کس طرح سے مذاکرات چلتے ہیں. لیکن جو ایٹیچیوڈ ابھی تک رہا ہے
तहरीक इंसाफ का वो बड़ा एग्रेसिव एटीट्यूड है, वो कंसिलिएटरी एटीट्यूड नहीं है। तो इसकी वजह से तो इस किस्म का फैसला होना आसानी से जो मुश्किल नजर आता है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम के इस हिस्से में, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और अहम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कहीं ना जाएगा। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अभी मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेमन साहब ने। सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सेनेटर साहब, सबसे पहले बताइएगा, कल तीसरी मरतबा अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस का फैसला मौखर हुआ है, तहरीक इंसाफ इस फैसले में ताखीर को किस तरह देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हमारे लिहाज से अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, जिसको इन लोगों ने शर्मिंदगी के बायस 190 मिलियन पाउंड का केस बनाया है, क्यों? अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट आज भी अपनी जगह पर कायम है, वहाँ आज भी बच्चे पढ़ते हैं, और जैसे आज हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिहाज से दिन मनाया जा रहा है, इन्हीं सहाबा इकराम की जिंदगी के ऊपर वहां पे नॉलेज दी जाती है कि ये मुसलमानों के लीडर कैसे थे, वो उनके अंदर क्या अच्छाइयां थी, वो किस तरीके से अपने मैनेजमेंट करते थे, वो किस तरीके से दुनिया के ऊपर रूल किया था, वो क्या चीज़ है। वहां पे आज भी वहां पे लोगों को तालीम दी जाती है, लेकिन इन लोगों ने उस चीज का, चूंकि ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तानियों को कोई अच्छी तालीम दी जाए, ये लोग तो कहते हैं कि बच्चों करप्शन की जाती है, ये लोग ये तालीम देना चाहते हैं उसका। तो उस बेसिस के लिहाज से नंबर वन, इसके अंदर, इस पूरी चीज के अंदर अभी तक कोई जजमेंट नहीं है कि वो कहें कि जी ये कोई क्राइम हुआ था। ये मलिक रियाज और जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उनके दरमियान में एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी। वो सेटलमेंट की बेसिस पे नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज को कहा था कि आप हमें कोई अकाउंट बताओ, क्योंकि ये पैसे वापस गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट होता है, ये भी कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट किसी को चालान करता है, जब सुप्रीम कोर्ट किसी से मचल के करवाता है, ये पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं। ये एक है एंड ये कंसोलिडेटेड फंड्स है जो गवर्नमेंट के अकाउंट है। नंबर टू, इससे वो पैसा जो मलिक रियाज ने पैसे दिया था, वो मलिक रियाज के जो उसने पैसे देने थे सुप्रीम कोर्ट को अपने कराची वाले या सिंध 460 अरब रुपए, हाँ, ये उसमें एडजस्ट नहीं हुए, ये उसमें भी एडजस्ट नहीं हुए। इसको क्लेम किया है फेडरल गवर्नमेंट ने आधा, ये मेरी इतलात के मुताबिक आधा फेडरल गवर्नमेंट ने क्लेम किया है और आधा सिंध गवर्नमेंट ने क्लेम किया हुआ है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया है वो एफबीआर ने उसको शो किया है कि ये हमारी इनकम है। इनमें से 1 रुपए भी ना इमरान खान के अकाउंट में गया, ना बुशरा बीबी के अकाउंट में गया। ये तो एक सेपरेट होगी ना चीजें, ये तो लीगलिटीज हैं, जो भी होगा वो तो अल्टीमेटली जो फैसला आना है। आप क्या समझते हैं ये ताखीर क्यों हो रही है? क्योंकि अब स्पेकुलेशंस हैं कि कोई डील हो रही है, फिर स्पेकुलेशंस ये भी हो रही हैं कि ये जो गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनकी वजह से इसमें ताखीर हो रही है। हम पहुंचे ना पहुंचे, आपने अगर डिसीजन पढ़ाना था डिसीजन सुना देते। लेकिन जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से अभी हमारी बात हुई सेनेटर साहब, वो कह रहे थे कि जरूरी है कि जिस वक्त डिसीजन सुनाया जाए उस वक्त जो लोग हैं, जो मुल्ज़मान हैं, उनका वहां पर होना जरूरी है। सर नहीं, उनका वहां होना चाहिए, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, होना चाहिए। डिसीजंस इन एब्सेंशिया सुनाए गए हैं लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, अगर कोई ये कहता है कि इसका ताल्लुक उस मुज़ाकरात के साथ है कि इसकी वजह से मुज़ाकरात खराब हो जाएंगे या इसकी वजह से ठीक हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था जिसको आप अपने पॉलिटिकल चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। मोर द रीजन आप लोग ये शो कर रहे हो कि आपकी इंटेंशन ना पहले ठीक थी, ना आज ठीक है, ना आइंदा ठीक होगी। ये आपकी हिस्ट्री बताती है, 40 साल की हिस्ट्री से आप लोग यही गलत काम करते आ रहे हो। नहीं तो आप क्या समझते हैं? अब 16 तारीख को मुज़ाकरात का तीसरा दौर है
اور 17 تاریخ کو اب یہ فیصلہ سنایا جانا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 16 تاریخ کو مذاکرات کے اندر کوئی پازیٹیو پیش رفت ہوتی ہے تو شاید یہ فیصلہ 17 کو بھی نہ سنایا جائے؟ دیکھیں جی، میرے لحاظ سے یہ فیصلہ سنانا چاہیے کیونکہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب یہ کیس سنائیں گے فیصلہ تب ہم اپیل پہ جائیں گے. اور میں بتا رہا ہوں آپ کو اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کے اوپر یہ فیصلہ رک سکے. ایک دن بھی اگر کوئی انسان کوئی ججمنٹ پراپر آنسٹ جج ہو وہ اس کو ایک دن میں خارج کرنے والا یہ کیس ہے، ایک دن میں خارج کرنے والا کیس ہے. اب بات آ جاتی ہے، آپ نے بتایا کہ 16 اور 17 کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس طرح ہے کہ 15 کو ملاقات ہوگی. تھرڈ پاکستان تحریک انصاف اپنی تیسری ملاقات میں ان کی جو دوسری ڈیمانڈ تھی کہ جی ہمیں ان رائٹنگ چارٹر آف ڈیمانڈز دے دو، ہم ان رائٹنگ چارٹر آف ڈیمانڈز دے دیں گے. اوکے. اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہمارا ان سے مطالبہ ہوگا کہ چوتھی جو میٹنگ ہے اس سے پہلے چوتھی میٹنگ میں آپ نے اناؤنس کرنا ہے کہ یہ طریقہ ہوگا فری فیئر ٹرانسپیرنٹ، جو کمیشن ہے اس کا یہ طریقہ کار ہوگا. یعنی اب آپ کی 2 ڈیمانڈز نہیں ہیں، آپ کی 3 ڈیمانڈز ہوں گی. ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، ایک اسیران کو رہا کیا جائے، اور ایک یہ کہ چوتھی ملاقات سے پہلے یہ سب کچھ کیا جائے. نہیں، ہماری اب دوبارہ میں کہہ رہا ہوں ہماری ڈیمانڈز 2 ہی ہیں. لیکن میں تیسری ڈیمانڈ یہ کہہ رہا ہوں نا کہ چوتھی ملاقات سے پہلے یہ 2 ڈیمانڈز میں یہ کمیشن کا قیام جو ہے اس کے اوپر عمل. دیکھیں ہم ان کو فری اینڈ تو نہیں دے سکتے نا. ہم نے آلریڈی 31 جنوری کا لاسٹ ٹائم مقرر کیا ہے. ان کو چوتھی میٹنگ اس سے پہلے کرنی ہے. 2 ہفتے ہوں گے نا ان کے پاس، 15 کے بعد 2 ہفتے ہوں گے ان کے پاس. ان 2 ہفتوں میں یہ جتنے سر جوڑ سکتے ہیں، جوئیں ادھر ادھر ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ کر لے، لیکن سوچ سمجھ کے ہمیں بتا دیں کہ یہ ڈیسیجن ہے. 31 جنوری کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنی مذاکرات کو وڈرا کرا لے گی اینڈ نو مور مذاکرات. اب 2 چیزیں ہیں سینیٹر صاحب. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 31 جنوری کے بعد کوئی مذاکرات نہیں. دوسرا چوتھا راؤنڈ جو ہے اس سے پہلے گورنمنٹ بتا دے کہ یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں جوڈیشل کمیشن اور اسیران کے حوالے سے. مطلب یہ طے ہے کہ کل یا 16 تاریخ کو معذرت کے ساتھ جب آپ گورنمنٹ کے سامنے اپنے مذاکرات رکھ دیں گے، اس کے بعد 31 سے پہلے آپ گورنمنٹ کا جواب سننے کے لیے اگلے سیشن میں بیٹھیں گے، یا اس سے پہلے بھی یہ شرط ہوگی کہ نہیں پہلے جوڈیشل کمیشن بنے اس کے بعد ہی اگلا سیشن ہوگا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. وہ جو چوتھا جو سیشن ہوگا اس کی اینڈنگ جو ہے نا وہ 31 جنوری سے پہلے ہوگی، اور اس کے اندر کوئی مثبت ایسا ڈیسیجن آیا ہو کہ ہم یہ کریں گے کہ اس لحاظ سے ہم کریں گے، اور وہ ٹورڈ جوڈیشل کمیشن. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے جو اسیران ہیں ان کو آپ بغیر کسی کیا کہہ سکتے ہیں ان کے کیسز ختم کر دو، ان کو رہائی دے دو، یا ہم کہہ رہے ہیں میرٹ پہ ان کے ساتھ وہ کرو، ساری چیزیں میرٹ پہ کرو. اور اس میرٹ کے لیے ہم فری فیئر ٹرانسپیرنٹ کمیشن چاہتے ہیں کہ جو ان کو ان کے میرٹ پہ چھوڑیں. اگر فرض کرے کسی نے ڈاکٹر ہمایوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو مجھ کو بلا وجہ نہ چھوڑ دیں، لیکن اگر میں نے غلط کام نہیں کیا، میرے اوپر پولیٹیکل کیس ہے، تو پھر مجھے بلا وجہ جیل میں نہیں رکھنا. ٹھیک ہو گیا میرٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سینیٹر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، پاکستان طاف کے سینئر رہنما سینیٹر ہمایوں میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو کی آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے حیدر حیات خان اور انسائٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.